أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کا واقعہ کہ بنی اسرائیل پر کیا حالات آئے، اس قوم کا کیا مزاج بنا، اس کو بیان کر رہے ہیں. گزشتہ کئی آیتوں میں بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور جہاں جہاں بھی چاہے سورہ بقرہ ہو، سورہ اعراف ہو، سورہ مائدہ ہو، واقعات خاص طور پر بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو بعض مرتبہ آدمی واقعات میں کھو جاتا ہے. تو اصل مقصد ہے کہ آدمی کی عملی زندگی صحیح ہو، ان واقعات کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. یہ اصل مقصد ہے. یہ واقعات کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو، اپنے دین کو درست کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے واقعات کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. کرتے کرتے اچانک ایک بڑا خوبصورت انداز مضمون کو اللہ تعالی پھیر دیے، اور مضمون کیا بیان کر رہے ہیں؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی و یمیت. کتنا خوبصورت انداز ہے. یعنی واقعہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کی قوم کا. وہ لوگ جو ہے کوہ طور پر گئے، یعنی اس سے پہلے فرعون کے ساتھ سمندر میں ڈوب گئے نافرمان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا. بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی، کوہ طور پر گئے، وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کو سننے کے بعد انہوں نے دیکھنے کا مطالبہ کیا. یہ ساری چیزیں واقعات بیان کرتے کرتے اچانک جو ہے اے لوگو، قل کہیے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ بہت ہی غور کرنے کی بات ہے. بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ تفصیل سے جو واقعہ ہے یہ سورہ بقرہ میں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. غالباً یہ آیت نمبر جو ہے 30، آیت نمبر 40، آیت نمبر 40 سے یہاں سے شروع ہوا مسئلہ. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً یہ پورا الف لام میم کا جز اور سیقول کے 2-3 صفحات، بس انہی کا واقعہ بیان کرنے کے فوراً بعد
कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अचानक फिर यहाँ से जब शुरू हुआ मज़मून, आप देखें अहकामात रोज़े के, हज के, फिर उसके बाद दुआ के, कि ज़िंदगी के अंदर असल अमल है, असल अहकाम है। तो ये जो वाक़यात बयान करते करते अचानक जो है ना असल मकसद की तरफ अल्लाह ताला हमें मुतवज्जे करना चाहते। तो इतना बड़ा मज़मून सूरह बकरा में ज़िक्र करने के बाद फरमाया, और यहाँ भी वही बात फरमाई, देखो ये जो कौम गुजरी है, यहूद, बनी इसराइल, इन्होंने अपने पैगंबर के साथ क्या किया? इन्होंने अपने पैगंबर के साथ एक जुमला इन्होंने कहा, लन नुमिना हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम हरगिज़ आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देख लें। आप इस तरह मत करना। और यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे, आपने फरमाया, मता अलका अहिब्बाई, मैं अपने महबूबों से कब मुलाकात करूँगा, मैं अपने महबूबों से कब मुलाकात करूँगा? तो सहाबा ने कहा, अलसना अहिब्बाउक, क्या हम आपके महबूब नहीं हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी तुम मेरे महबूब भी हो, व अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे सहाबा हो। और जानते हो मेरे महबूब कौन है? जिन्होंने मुझे देखा नहीं और उनकी ये तमन्ना है कि वो मुझे देखें। ये किन लोगों के बारे में फरमा रहे हैं? जो क़यामत तक आने वाले वो ईमान वाले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर देखे ईमान लाए। एक मामला बनी इसराइल ने अपने नबी के साथ ये किया, क्या किया कि हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि खुल्लम खुल्ला अल्लाह को न देख लें। और ये उम्मत का मिजाज बयान कर रहे हैं। ये उम्मत का मिजाज ये है कि ये उम्मत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे महबूब हैं, इनकी ये तमन्ना है कि बस किसी तरह मुझे देख लें, मुझे देख लें और मुझ पर ईमान लाएं, हालांकि देखे बगैर। तो ईमान ये असल मतलूब है। और दूसरी चीज़ जो हमें गौर करने की है, जो सूरह बकरा में भी, सूरह आराफ में भी, जो असल मुझे ये अर्ज़ करना है कि वाक़यात आयतों में तफसील से चले आ रहे हैं, फिर फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला मज़मून को फेर रहे हैं। असल चीज़, असल मकसद अमल है, असल मकसद अहकामात का ज़िंदगियों में आना है। अब फिर यहाँ से आप देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज का, हज का, रोज़ों का, फिर उसके बाद ज़कात का, फिर उसके बाद जो है निकाह, तलाक़, मुआशरती ज़िंदगी, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, ये सारे अहकामात बयान करने के बाद आखिर में सूरह बकरा को मुकम्मल किया उस आयत से जिस आयत में अल्लाह ताला ने सहाबा की सिफ़ात को बयान फरमाया, क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। देखो ये उम्मत ऐसी है कि ये हमेशा ये कहते हैं समिअना व अताअना, समिअना अताअना, हमने सुना हम मानेंगे, हम सुनते हैं हम मानते हैं। इनकी ये बुनियाद है। इसलिए कि पिछली जो कौम का जिक्र किया वो समिअना व अताअना पर नहीं चले, हमेशा सवाल करते थे, ये क्यों, ये ऐसा क्यों, ये चाहिए, ये इसे। तो यहाँ भी सूरह आराफ की जो आयतें हमने पढ़ी हैं, उन आयतों में अच्छा खासा मज़मून, अच्छे खासे वाक़यात, ख़ास तौर पर बनी इसराइल के बयान करने के बाद, बनी इसराइल ये असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल, और उनके 12 बेटे थे, और ये इनकी औलाद, और ये इन्हीं की औलाद जो है ना चली ये इसराइल है। तो ये इनका वाक़या बयान करते करते भाई हम असल मकसद वाक़यात में खो जाना नहीं है। बाद मरतबा एक सवाल आता है, भाई हालात ऐसे चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, लेकिन उसका तकाजा यह है कि हम अपने दीन पर आएँ, हम अपने इल्म, अपने अमल पर आएँ। देखिए, कुल कह दीजिए, ये अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, या अय्युहल अरब, या अय्युहल जज़ीरतुल अरब अल हिजाज, ऐसा नहीं है,
یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، جمیعاً سب کی طرف۔ تاکید دیکھیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس سے ختم نبوت، آپ پر نبوت کو اللہ نے مکمل کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ پر نبوت کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اور آپ کی نبوت عالمی نبوت، قیامت تک کے لیے نبوت، سارے انسانیت کے لیے نبوت، سارے انسانیت کے لیے نبی ہیں آپ۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سی خوبیاں، لیکن سب سے بڑی جو خوبی، کیونکہ جب ہم سیرت پر بیان کرتے ہیں، سیرت پر ہم سنتے ہیں، تو ہم اس پر ہم کہتے ہیں آپ از شوہر کیسے بہترین شوہر تھے، آپ ایک لیڈر ہونے کے اعتبار سے کیسے بہترین لیڈر تھے، آپ ایک باپ ہونے کے اعتبار سے کیسے، آپ ہیں سمجھ رہے نا۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو ہم ذکر کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو پسند کرتا ہے، ہاں بھائی شوہر کیسے بہترین شوہر ہیں، کیسے بہترین بھائی ہیں، کیسے بہترین بھتیجے ہیں، کیسے بہترین جو ہے صحابہ کے ساتھ امیر ہیں، کیسے بہترین آپ قائد ہیں، لیکن مسئلہ رسالت کا ہے، نہ ہم اس کو زیادہ ذکر کرتے ہیں، نہ لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، بھئی کیسے بہترین شوہر، کیسے بہترین انسان، لیکن سب سے بڑی جو خوبی، ہم اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مسئلہ رسالت جو ہے نہیں، یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ واقعی آپ اچھے انسان ہیں، اچھے شوہر ہیں، اچھے بھائی ہیں، اچھے لیڈر ہیں، اچھے ہر زندگی کے ہر شعبے میں ایک سب سے کامیاب ترین انسان ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہترین نمونہ ہیں، لیکن انی رسول اللہ علیکم، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بس یہ مسئلہ رسالت جو ہے نا، یہ تسلیم کرنا اصل ہے، ورنہ تو ہر غیر مسلم بھی کہتا بھی بہت اچھے، ہاں بھی آپ بہت اچھے فاتح ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے، لیکن اللہ کے رسول نہیں، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جانتے ہیں کس نے رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضے میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جس کے قبضے میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، مالک ہے، ملکیت اس کے پاس ہے، جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے رسول بنائے، جس کو چاہے ختم نبوت پر جو ہے خاتم النبی بنائے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یحیی و یمیت، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے۔ حیات اور ممات، زندگی اور موت، بس اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ نبی ہیں، الامی ہیں۔ میں گزشتہ بتایا امی کسے کہتے ہیں، اور وہ خود کیسے ہیں؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ خود ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے احکامات پر، اور پھر فرمایا واتبعوہ، ان کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ تو یہ بات تو گزشتہ مضمون کی تھی، جو فوراً جو ہے نا کیا ہے، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتے کرتے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھئی کہ تم بھی اپنے نبی کو پہچانو، ان کی طرح مت ہو جاؤ، انہوں نے جیسے کہا تم بھی اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی اتباع کرنا، یہ اصل زندگی کا مقصد ہے، اور اسی لیے یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے پھر دوبارہ اس بنی اسرائیل کے واقعات شروع ہو رہے ہیں، پھر یہاں سے چلے گا تقریباً سورت کے ختم ہونے سے پہلے تک بڑی تفصیل سے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا مزاج اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، تاکہ وہ مزاج اس امت میں نہ آئے، اور ان واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی تربیت کریں۔ اور اللہ کا کلام تو انصاف کا ہے،
کسی میں اچھائی ہوتی ہے تو اچھائی کا ذکر کرتے ہیں. وہاں فرمایا دیکھو بنی اسرائیل اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہودیوں میں بھی کچھ اچھے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل کتاب میں بھی اچھے تھے. قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے میں ان کی راتیں گزرتی ہیں. تو ایسا نہیں کہ بھئی کہ دشمنی ہے تو پورا ختم، نہیں. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے بعض جو بہت کم تعداد میں اچھے لوگ تھے ان کی تعریف کر رہے ہیں، اسی لیے کہ زبان کا استعمال صحیح ہونا ہے. بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نا سب ایسے ہی ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، سب نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے، یہدون بالحق، جو خود ہدایت پر ہے اور دوسروں کو راہ بتاتی ہے حق کا، دوسروں کو بھی حق کی راہ بتاتی ہے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ذریعے سے وہ انصاف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بڑے انعامات فرمائے، بڑے عجیب انعامات، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن انعامات کے ملنے کے بعد بندگی، محبت، شکر بڑھ جانا چاہیے. یہ نہیں بڑھا ان کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ واقعات 4 آیتوں میں 2-3 واقعات اللہ بیان کر رہے ہیں. وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا. واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے، فرعون ڈوب گیا، بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو کہاں جائیں؟ مصر سے نکلے تھے، آنکھوں کے سامنے فرعونی ڈوب گئے تھے، کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ایک کام کریں، آپ جو ہے ایک ارض مقدسہ ہے وہاں جائیں. ارض مقدسہ ملک شام کی طرف چلیں. لیکن وہاں پر ایک قوم ہے، وہ قوم جو ہے جبار ہے، ظالم ہے، آپ ان سے مقابلہ کرنا ہے، اپنی قوم کو لے کر ان سے مقابلہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا. دیکھو بھی اللہ کی اتنی بڑی مدد ہمارے سامنے آئی، سارے فرعونی ڈوب گئے، اللہ نے ہمیں نجات دی. اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اب چلے آگے ارض مقدسہ کی طرف، ملک شام کی طرف. ارض انبیاء پاکیزہ زمین ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہاں ایک قوم ہے، قوم عمالقہ، اس سے اللہ نے جہاد کا، مقابلے کا حکم دیا ہے. تو وہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فوراً کیا کیا؟ پلٹ گئے. نہیں، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بہت ظالم قوم ہے، ہم جا نہیں سکتے، مار دیں گے ہمیں. حالانکہ انہوں نے اللہ کی مدد دیکھی تھی، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو پھر آگے کہنے لگے نہیں چلو. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، 2 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب، چلو خالی شہر میں داخل ہونا ہے، حکم پورا کرو گے اللہ کی مدد آ جائے گی. اور ایمان والوں کو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا مومن ہوتا ہے، وہ ہمت نہیں ہارتا. تو پھر انہوں نے کہا یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جائیے آپ آپ کا رب دونوں جا کے لڑیے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ گستاخی پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے نبی کے ساتھ ایسی بات کر رہے ہو، محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک ایک وادی ہے، اس کا نام تیہ، یتیہون سے تیہ ہے، وادی تیہ، آج بھی ہے وہ وادی. کہا کہ بس یہیں پہ رہو گے، 40 سال تک گھومتے رہو گے. وہ لوگ جو ہے مصر کو جانے کے لیے چلتے صبح سے شام تک، رات میں تھک کے سوتے تو وہیں پہنچ جاتے. اللہ ان کو 1 نہیں 2 نہیں 3 4 سال تک، 40 سال تک. اب یہ 40 سال اس میدان میں تھے، کوئی فرما برداری کی وجہ سے نہیں، نافرمانی کی وجہ سے.
اس نافرمان قوم پر اللہ کے انعامات دیکھیں. نافرمان نے بعض مرتبہ نافرمانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انعامات دے کر سمجھاتے ہیں. دیکھو مجھے سمجھو، میرے احسانات کو مانو، میں زندگیوں کو بدلو. 1 2 نہیں 5 خصوصی انعامات اس قوم پر اس میدان میں ہوئے. وہ 5 خصوصی انعامات یہاں جو ہے نا غالباً 2 3 کا ذکر ہے، حدیث میں ایک ہے، سورہ بقرہ میں ایک ہے. وہ 5 انعامات کیا ہیں؟ انسان کی ضروریات ہیں. سب سے پہلی ضرورت کھانا ہے، پانی ہے، کپڑا ہے، پھر جو ہے سایہ ہے نا، پھر آگے دیکھیں کیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ انسان کی ضرورتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہے ہیں، کیونکہ میدان میں ظاہر سی بات ہے کوئی امبریلا چھتری کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو فوراً قوم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت گرمی بہت لگ رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری قوم کو گرمی لگ رہی ہے. اللہ نے کیا کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے بادل ہی ان کے اوپر کر دیا. بادل، ہاں دن میں بادل، رات میں ایک نورانی کھمبا، ایک نورانی جو ہے پلر ہوتا تھا جس سے وہ روشنی پھیلتی تھی. تو پورے 10 20 25 ہزار نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تھے اس میدان میں. اب ظاہر سی بات ہے اتنے سارے لوگ، روشنی کی ضرورت رات میں ہی پڑتی ہے، تو رات میں روشنی کا انتظام یہ کیا. یہ 5 انعامات ہیں. تو سب سے پہلے اللہ نے بادل کیا، اور بادل بھی ایسا کہ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، جہاں جہاں جا رہے ہیں. یعنی موبائل بادل سمجھیے، یعنی سوچے کیسی قوم ہے، موبائل بادل اللہ نے ان کے ساتھ کر دیا. الغمام قرآن کہہ رہا ہے. پھر ایک وقت پھر بھوک لگی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت پیاس لگ رہی ہے کیا کریں؟ اچھا یا اللہ پیاس لگ رہی ہے میری قوم کو، پانی کا انتظام کر دے. اللہ نے کہا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے ماریے، وہی وقطعناہم، اب یہ پڑھیں گے ہم. کہا اچھا. انہوں نے ایسا مارا کہ 12 کے 12 چشمے پھوٹنے لگے، کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے. ہر ایک کو جو ہے نا ایک ایک، بھئی آپ یہ ہیں، جتنے یوسفی ہیں، جتنے بنیامین والے ہیں، جتنے فلاں سب کو ڈیوائیڈ کر دیا. سب یہ پانی پیو، آپس میں کوئی لڑنا جڑنا نہیں. اور پھر تیسرا کھانے کا انتظام، پانی کا ہو گیا، سائے کا ہو گیا، اور پھر کھانا بھی چاہیے. حضرت کھانا چاہیے ہمیں. اچھا یا اللہ یہ میری قوم کو کھانا چاہیے. اچھا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے کیا اتارا؟ انزلنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی آسمان سے اترا. یہ انزلنا اصل میں تکریم کے لیے، اکرام کے لیے ہے. اسی لیے عربی میں مہمان کو نزیل کہتے ہیں. مہمان کو نزیل کہتے ہیں کہ بڑا مکرم آدمی ہمارے پاس آیا، بہت ہی عزت والا آدمی آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ انزلنا کا مطلب آسمان سے اتر رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے غیبی طرف سے جو ہے نظام ہوا. جیسے وہ انزلنا الحدید، ہم نے اوپر سے لوہا اتارا. یعنی لوہا اوپر سے اتارا کا مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اکرام کے طور پہ. لوہا جو ہے نا انسان کی بہت سی ضرورتوں میں بڑی اہم ضرورت ہے، کئی چیزیں اس سے پوری ہوتی ہیں. تو اللہ نے جو ہے نا من کسے کہتے ہیں؟ من اس غذا کو کہتے ہیں جس میں مٹھاس، شیرینی ہو. ہاں روایتوں میں تفسیر میں آتا ہے جس طرح شبنم ہے نا، شبنم جس طرح برستی ہے اترتی ہے، اس طرح جو ہے پتوں پر جو ہے نا مٹھاس جمع ہوتی تھی. اور یہ بنی اسرائیل جو ہے نا ان پتوں کو جو ہے نا کیا کرتے تھے، چاٹ لیتے تھے اس کی جو ہے مٹھاس. اور پھر سلوا کہتے ہیں، ماشاءاللہ شاید کہ ہمیں کھانے کو ملی ہو یا نہ ملی ہو پتہ نہیں. بٹیر ہے، بٹیر. اگر میں پوچھوں کہ کتنے لوگ بٹیر کھائے ہیں، شاید یہ سال میں کوئی بٹیر نہیں کھایا ہوگا. لیکن یہ قوم کو بٹیر مل رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ظلم کیا. بنایا بٹیر آ رہا تھا، اطراف سے اڑ کر آتے تھے اور آ کر جو ہے جمع ہو رہے ہیں، اور جمع ہو کر جو ہے وہیں سے جو ہے انہوں نے پکڑ لیا، ذبح کیا، بھون لیے. بہترین کھانا پینا، سایہ، سب کچھ. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بہت ظلم کر دیا. اللہ نے کہا بس کھاؤ، شکر ادا کرو، جمع کر کے مت رکھو. انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا. اور دوسرا کام یہ کیا، وہ جو سورہ بقرہ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ یہ بہت گوشت کھا کے عادت
تھک گئی ہے، مزاج تھک گیا ہے، ہمیں عدس دال چاہیے، ککڑی چاہیے، کھیرا چاہیے، ترکاری چاہیے، من بقلیہا وقثائیہا وفومہا وعدسیہا وبصلیہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون بالذی، تم اس کھانے کو بدلنا چاہتے ہو جو اوپر سے بڑے اکرام سے آ رہا ہے، وہ کھانا، ظاہر سی بات ہے دعوت میں بلا کے کوئی دال تو نہیں کھلاتا، وہ ادنا بالذی ہوا خیر۔ قرآن خود کہہ رہا ہے دال چاول جو ہے نا ادنا کھانا ہے نا، تو گوشت جو ہے نا گوشت ہوتا ہے، وہ بھی پرندے کا گوشت۔ تو چھت کا انتظام، سائے کا انتظام، رات کی روشنی کا انتظام، پانی کا انتظام، کھانے کا چوتھا انتظام کیا بولیں؟ چوتھا اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام کپڑوں کا ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے کپڑے کی دکانیں، شاپنگ سینٹر تو تھے نہیں وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اب ظاہر سی بات ہے 40 سال، 1 سال 2 سال نہیں، اب ایک 12 سال کا بچہ اس میدان میں پہنچا ہے تو 40 سال کے ہونے کے بعد وہ کتنی عمر کو پہنچے گا؟ 52 ہو جائے گی اس کی ایج، ظاہر سی بات ہے اس کی جسامت، اس کی باڈی کیسی ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کپڑے بوسیدہ ہو رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑوں کے لیے انتظام کیا، جیسے جیسے جسم بڑھتا جاتا تھا کپڑے بھی ویسے ہی بڑھتے جاتے تھے، اور ان کپڑوں پر جو ہے کسی قسم کی بو اور کسی قسم کا میل تک جمع نہیں ہو رہا تھا۔ کیا جو ہے نا سوچیں، پروٹوکال کہیں کیا، یعنی مطلب لیگجری، یعنی کیا کہتے ہیں، بعض مرتبہ کسی بڑے منسٹر کو قید کر لیا جاتا ہے اور ساری سہولتوں کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں، جیل میں رکھتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ایک کلاس، اللہ ہر کلاس سے بچائے۔ یہ جو ہے نا یہ اللہم انی اعوذ بک من السلاسل والاغلال، یہ حدیث میں پناہ مانگی گئی، اے اللہ ہتھ کڑیوں سے اور سجن، قید سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہاں یہ جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معوذات میں ہے، سلاسل، اغلال اور سجن، یہ سب چیزیں پناہ مانگنے کی ہیں۔ تو بہرحال یہ خلاصہ میں نے عرض کیا، یہ 5 خصوصی اللہ کی نعمتیں اس قوم پر ہوئی، اور یہاں پر جو ہے نا وہی تذکرہ آ رہا ہے۔ پھر ان سے کہا کہ بھئی دیکھو، اب اسی 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی انتقال ہو گیا، اب وہ جو ہے بس اب ان کو احساس شروع ہوا، تو اللہ نے ایک اور نبی بھیجے، ایک اور نبی تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، پھر وہ لے کر چلے اور جا کر جو ہے بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا۔ تو بہرکیف ترجمہ دیکھیں ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے، وَقَطَّعْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کر دیا، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تقسیم کر دیا، 12 اسباطً امما، 12 خاندان، اسباط سبت کے، سبت کہتے ہیں نسل، خاندان، 12 خاندان تھے، 12 خاندانوں میں ہم نے کیا کیا، 12 چشمے، 12 کو ہم نے تقسیم کر دیا، نہیں، وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 اسباطً امما، ہم نے پوری بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں کیا کر دیا، تقسیم کیا، بھئی ایک نظام، ایک سسٹم کے لیے، بھئی کہ تم ان کا امیر یہ ہے، یہ ایک ہیں ان کے امیر یہ ہیں، یہ ہیں ان کا امیر یہ ہیں، تاکہ ایک سسٹم چلے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اذ، اس موقع پر جب قوم نے آ کے کہا پانی چاہیے، استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنے عصا کو لے کر پتھر پر ماریے، فانبجست، سورہ بقرہ میں فانفجرت ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، فرق یہ ہے انفجار کہتے ہیں پھوٹ پڑنا، یعنی پانی فورس سے نکلنا، فانبجست کہتے ہیں بالکل دھیرے دھیرے نکلنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پتھر پر، یعنی پانی پتھر پہ عصا مارا تو کیا ہوا، دھیرے دھیرے پانی نکلا، وہ ہے فانبجست، یہ ہے پہلے تھوڑا تھوڑا، پھر اس کے بعد چلتے 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 پھر سبحان اللہ کیا ہو گیا، بس پانی نکلنے لگے۔ بنہ، اس چشمے سے، 12 عینا، اس پانی سے 12 چشمے بن گئے، 12۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر خاندان، ہر گروپ، ہر جماعت نے اپنا اپنا کیا ہے جو چشمہ ہے پہچان لیا، یہ میرا ہے، یہ آپ کا ہے، اور اسی سے ضرورتیں پوری۔ 40 سال کی بات ہے۔ اب ایک اور انعام دیکھیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ، ہم نے ان پر بادل کو کیا کر دیا، غمام کہتے ہیں بادل،
وظللنا ہم نے سایہ ڈال دیا ان پر الغمام بادل کو، جہاں جا رہے ہیں بادل ہی بادل ہے. سبحان اللہ، دیکھیے کیسی قوم ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تیسرا انعام ہے. کیا انعام ہے؟ ہم نے ان پر من و سلوہ کو جو ہے نا اتار دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، کھاتے رہو کھاتے رہو. پاک چیزیں کھانا ہے، گندی خبیث نجاست کی چیزیں ہر طرح، چاہے وہ نشے سے چاہے کسی سے، اس سے آدمی دور رہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون. ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا. وہ کیا کیا ظلم؟ وہ ظلم یہی کیا، سورہ بقرہ میں ہے، انہوں نے جو ہے شکایتیں شروع کر دی. یہ تھک گئے ہمیں وہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. شکر کے بجائے شکایتیں آنے لگی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے سکھا رہے ہیں نعمتوں کی حفاظت شکر کے ذریعے ہوتی ہے. جو نعمتوں کے باوجود جب شکایتیں ہوتی ہیں، مزاج شکایت کا، پھر جو ہے نا نعمتیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں. کیسی کیسی نعمتیں دیکھو، کسی قوم کو بھی نہیں ملی بھائی، سوچو ذرا ایسی نعمتیں. لیکن انسان جو ہے نا اسی لیے مزاج میں شکایت نہیں ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ. سبحان اللہ، یہ ایک قوم، اللہ نے کہا جاؤ بھائی، تو انہوں نے کہا آپ اور آپ کا رب جاؤ لڑو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا. آپ کی امت کیسی تھی؟ بدر کے موقع پر دیکھیں سبحان اللہ، جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو پتہ چلا کہ مشرکین کی جماعت آ رہی ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکنے کے لیے باہر نکلے تھے بدر کی طرف. وہاں مشورہ ہو رہا ہے کیا کریں. کسی نے کہا مدینہ اندر لائیں، وہاں مقابلہ کریں گے. کسی نے کہا نہیں، مختلف. بعد میں جو اصل مدینے کے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہر حال میں ہم آپ کے ساتھ دے کر ان سے مقابلہ کریں گے. ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، آپ یہاں بیٹھے رہو. ہم ایسا نہیں کہیں گے. اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں پہاڑوں سے ہم چھلانگ لگا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا کھل گیا، کہنے لگے اب دیکھو اللہ کی مدد آئے گی، اب دیکھو. تو یہ اس امت کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے اطاعت کی، فرما برداری کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ ایک اور بیان کر رہے ہیں. جب ان سے کہا کہ اس قریے میں، اس شہر میں، اس بستی میں، اس ملک میں جاؤ، وہاں جا کر رہو آرام سے. کھاؤ منہا حیث شئتم وقولوا حطہ، کھاؤ جو وکلوا منہا حیث شئتم، کھاؤ ان میں سے جہاں چاہے. برکت کی چیزیں ہیں، انجیر، زیتون، سبحان اللہ، ہر طرف جو ہے نا برکت ہی کی چیزیں ہیں. کھاتے رہو، مزے کرتے رہو. لیکن ایک چیز ہے، غلطی ہوئی ہے نا، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے جاؤ، استغفار کرتے ہوئے جاؤ. اس کے لیے جملہ اللہ نے سکھایا حطۃ کہو. حط یحط، حطہ کہتے ہیں عربی میں گرنا، گرا دینا. کیا مطلب؟ گناہ گر جائیں. یہ اصل میں اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. ہمارے حطہ کہو، یہ جملہ کہتے ہوئے جاؤ. لیکن وہ قوم کیا کہنے لگی؟ بجائے حطہ کہنے کے حنتۃ، حنتۃ، گیہوں. جملے کو جو ہے نا مذاق کے طور پہ بدل دیا. اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ کو پسند نہیں آیا. اور اللہ نے کہا عاجزی سے جاؤ، عاجزی سے جاؤ. یہ قوم، اس میں سے کچھ لوگ سینہ تان کر، سینے کو جو ہے نا اٹھا کر چلنے لگے. اللہ کو اتنا ناپسند آیا. یہ جتنے لوگ یہ سب کر رہے تھے، اس قوم پر اللہ نے رجزم من السماء، اللہ تعالیٰ نے ان پر پکڑ کی. کیا پکڑ کی؟ ایک بیماری، ایک طاعون اللہ نے مسلط کیا. سب کے سب ہلاک ہو گئے جتنے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب فتح مکہ میں داخل ہو رہے تھے، فتح مکہ کے موقع پر روایت میں آتا ہے، اللہ اکبر، آپ کا سینہ اور آپ کی گردن جو ہے نا اونٹنی سے لگی ہوئی تھی، جھک گئے تھے اللہ کے سامنے عاجزی کے طور پر، تواضع کے طور پر، اور زبان سے اللہ کی بڑائی کے الفاظ نکل رہے تھے. یہ فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدے کی حالت میں جاؤ. سجدے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عاجزی سے جاؤ، تواضع سے جاؤ، کیونکہ اللہ تمہیں دینا چاہ رہے ہیں.
اس ملک کو تمہارے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے اللہ کی جب کوئی نعمت اللہ دیتے ہیں اس نعمت کو بندہ بن کر لینا چاہیے. اس نعمت کو کیسے لینا ہے؟ اکڑ کر لینا نہیں چاہیے، تواضع کے ساتھ، بندگی کے ساتھ. اس لیے کھانے کے جو آداب ہیں نہیں، پورے کھانے کے آداب کا ایک ہی فلسفہ ہے. وہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ کھانا میری کمائی سے نہیں آیا، یہ کھانا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، یہ اکرام ہے. جب یہ سوچ بن جاتی ہے پھر آدمی جو ہے ادب سے کھائے گا، گرا تو اٹھا کے کھائے گا، ہاتھ دھو کر کھائے گا، دستر بچھا کے کھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے میں نے اپنی کمائی سے اس کو نہیں لایا بلکہ اللہ کے فضل سے اس نے دیا. اس لیے کھانے کے بعد دعا بھی یہی کہتے نا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. میری ذرا برابر بھی طاقت ہی نہیں ہے اس کھانے کو یہاں دسترخوان پر لانے کی. اللہ خوش ہو کر اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، کوئی بھی نعمت، چاہے مال کی شکل میں، عہدے کی پوزیشن مل گیا، پرموشن ہو گیا، سواری مل گئی، کوئی بھی چیز، بندے میں بندگی آ جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے کہا سجدے کی حالت میں جاؤ، یعنی عاجزی کرتے ہوئے جاؤ، اور زبان پر استغفار، زبان پر سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو آپ 23 سال کے مختصر عرصے میں پورے جزیرے عرب کے اندر آپ نے ایک انقلاب، ایک چینجز، کوئی شاید ایسا کوئی آدمی کیا ہو ایسا کام، پورے ماحول کو آپ نے بدل دیا. لیکن آخری عمر کے آخری دنوں میں آپ کی زبان پر کیا ہوتا تھا؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. کثرت سے پڑھتے تھے آپ. جب یہ آیت اتری فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ آخری صورت ہے، بس آپ اس کے بعد یہ کلمہ شروع کر دیے. کیونکہ اللہ جب نعمت دیتا ہے وہ نعمت کو استغفار کے ساتھ، یا اللہ معاف کر دے، میں اہل نہیں، اور پھر عاجزی کے ساتھ. اللہ ان سے ہی مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بولو، نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، احسان کرنے والوں کو مزید دیں گے، مزید دیں گے. چھوٹا بن کر لوگے تو اور بڑھائیں گے، اور دیں گے. لیکن نہیں ہوا. فبدل الذین ظلموا منہم، سب نہیں کیا ایسا، ان میں سے کچھ لوگوں نے بدل دیا، چینج کر دیا. ہاں، کیا کر دیا؟ قولاً، حطہ کو، حطہ جو جملہ تھا اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس جملے کے علاوہ دوسرے جملے سے. حطہ، اے اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ یہ سکھا رہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حنتتن حنتتن، گیہوں ہے گیہوں ہے گیہوں. سوچیں کتنی گستاخی ہے اللہ کی شان، اللہ کی بارگاہ میں نبی کی شان میں کتنی گستاخی ہے چیز. تو ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم رجزا، ہم نے اس قوم پر جو ہے نا رجزن، پکڑ کی. وہ پکڑ تفسیر میں بیان فرمائی طاعون کی بیماری. ایسی بیماری وہ پھیلی، جتنے اس طرح کے متکبرین تھے اور جن جن لوگوں نے یہ گستاخی کی، سب کو جو ہے نا اس بیماری نے پکڑ لیا. بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جو آیتیں، پھر اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ ہے جو شروع ہو رہا ہے. تو یہ 5 انعامات آج کے درس کا جو خلاصہ ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ قرآن پاک کے جو واقعات ہیں، واقعات میں سے ہدایت لینا اصل ہے، واقعات میں سے رہبری لینا اصل ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑی جو بات آج یہ بتائی گئی کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کی عظمت کو پہچان کر آپ کی اتباع کرنا. قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جیسا ان کے اپنے نبیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ معاملہ نہ ہو. اور پھر دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی نعمت کسی بھی شکل میں دے، بندہ بن کر استغفار کے ساتھ اسے لینا، شکر کے ساتھ. دیکھو 5 وہ نعمتیں ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو بالکل کرامتی طور پر، معجزانہ طور پر اللہ نے یہ نعمتیں اس قوم کو دی. لیکن مزاج تربیت نہیں ہوتی نا، تو پھر جو ہے نا کیا ہوتا ہے، اس طرح سے نعمتوں سے محروم ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعا پڑھ لیں انشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ، پھر دعا کر لیتے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا
وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوصيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذل الخير من أواسينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کو ہمارے اساتذہ کو پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کی راہیں کشادہ فرما آسان فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی مدد فرما اے 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 اللہ اپنی غیبی تائید سے شامل حال فرما اے اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما اے اللہ اپنی کرم سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما اے اللہ کھانے پینے ضرورتوں کو اے اللہ اپنے غیب سے پورا فرما اے اللہ کمزور ہیں اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی تائید شامل حال فرما اے اللہ ہر قسم کی عافیت عطا فرما ہر قسم کی عافیت عطا فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما مسجد اقصی کی حفاظت فرما اے اللہ عافیت عطا فرما امن عطا فرما نفرتوں کو ختم فرما نفرتوں کو ختم فرما اے اللہ قلوب کے اندر اے اللہ ہدایت کی اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ قلوب کو اے اللہ ہدایت کی طرف مائل فرما اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں صحت اور عافیت عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانیوں کو دور فرما گھروں کے اندر حالات کو درست فرما اے اللہ حلال پاکیزہ عزت کی روزی نصیب فرما اے اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما برکت کی عافیت کی زندگی نصیب فرما ہمارے مساجد کی ہمارے مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ ایک ایک مسلمان کی اے اللہ حفاظت فرما ایک ایک انسان کی حفاظت فرما ہر قسم کے اچانک کے حادثات سے حفاظت فرما اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے حفاظت فرما ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اسکولوں کی ہمارے مدارس کی ایک ایک انسان کی پوری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد